بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سامعین محترم، ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ اس نے انسانوں میں سے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ ہمیں اپنے آخری پیغمبر کا امتی بنایا ہے۔ اگر ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہم آخری پیغمبر کے امتی ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ آپ علیہ السلام کے سوا کسی اور کی طرف دیکھے بھی نہ۔ آپ کی باتیں، آپ کے اقوال، آپ کے فرامین، آپ کا اسوہ حسنہ وہ ایسا کامل اور مکمل ہے کہ قیامت تک آنے والا انسان اپنی ساری زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں اگر صحیح اور سچی رہنمائی چاہتا ہے تو اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مکمل رہنمائی ملے گی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں جو پیغمبر ملے وہ اسوہ حسنہ ملے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں مقدر کیا تھا کہ ایک کامل انسان کو میں نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور اس اللہ نے ہمیں اس پیغمبر علیہ السلام کا امتی بنایا ہے۔ امت اتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا لے کر بھی غیروں کی طرف نظریں اٹھائے، غیروں کو امام مانے، غیروں کے چرچے کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو دل و جان سے تسلیم نہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور بدبختی کوئی نہیں کہ نعمت ملی ہے اور اسے ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس نعمت کا ذکر تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی جانوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے، انہیں آیات دی، انہیں قرآن مجید دیا، اور آپ نے ہمیں امت کو قرآن مجید صرف آیات نہیں، اس کی تشریح اور تفسیر کر کے سارا مکمل دین کر کے دے دیا ہے۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو آپ نے شریعت ہمیں دی ہے نا وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، ہمارے پیغمبر کی سیرت ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کو، امت محمدیہ کو دیتے وقت دو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک اکمال کا اور ایک اتمام کا۔ اکملت، اتممت، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور پھر اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا۔
اس قانون پہ خوش ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا، اور ہمارے لیے اللہ نے اس کو خوشی سے ہمیں عطا کر کے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ یہ میری ابتدائی تمہیدی جو گفتگو ہے، میں اس سے آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے پیغمبر بھی کامل اور مکمل ہے، ہمارے رہبر اور رہنما بھی مکمل ہے، اور ہمیں جو شریعت اور قانون ملا ہے زندگی گزارنے کا وہ بھی کامل اور مکمل ہے۔ ہم ان کامل اور مکمل اور اتم چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی غیروں کی طرف اپنی خواہشات کا اظہار کرنا شروع کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس سے زیادہ اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا کر سکتے ہیں۔ عزیز بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو سمجھیں۔ آپ کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے قسم اٹھا کر قرآن مجید میں آپ کے مقام کو بیان کیا ہے۔ فلا وربک، اے پیغمبر، فلا، اس بات کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، لا نہیں ہے کوئی اور بات، یہی بات ہے جو قرآن بیان کرنے لگا ہے۔ فلا وربک، لا آیا ہے، جس چیز پر قسم اٹھائی اس کے علاوہ ہر چیز کی نفی کر دی ہے۔ وربک، اے میرے پیغمبر مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے۔ لا یؤمنون، کائنات کا کوئی بھی شخص مومن نہیں کہلا سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ یحکموک، یہ امتی، یہ لوگ آپ کو حاکم تسلیم کریں، فیما شجر بینہم، اپنے مختلف متنازع فی مسائل میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، جو آپ فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے پر اپنے آپ میں تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اسے دل و جان سے تسلیم اور قبول بھی کریں۔ تین مقام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کے اندر بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک، آپ کو حاکم مانا جائے، آپ امت کے حاکم ہیں، دنیا کا جو حاکم بھی آئے وہ نبی کے حکم اور نبی کے امر کے نیچے اور ماتحتی کے اندر ہے۔ دنیا کا کوئی جج، کوئی حاکم، اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور آپ کے قانون کو تسلیم نہیں کرتا، ہم اسے حاکم ہی تسلیم نہیں کرتے۔ آپ سب سے بڑے حاکم ہیں، یحکموک فیما شجر بینہم، جو آپ کو حاکم تسلیم کرے، اللہ قسم اٹھا کر کہتا ہے ابھی بھی وہ مومن نہیں ہے۔ آپ کا فیصلہ آ جائے، دل میں گھٹن محسوس ہو، ماتھے پہ تیوری چڑھائی جائے، چہرے کا رنگ بدل جائے، یہ حدیث سنا رہا ہے، میرا تو امام یہ کہتا ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان سناتا ہے، میری فقہ تو یہ کہتی ہے، میں کیا کروں؟ دل میں گھٹن ہے، افسوس کا اظہار کرے، آسمان والا قسم اٹھا کر کہتا ہے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، یہ مومن ہی نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے نفسوں میں تنگی اور گھٹن محسوس نہ کریں، گھٹن بھی محسوس نہ کرے، تنگی بھی محسوس نہ کرے، برضا اور رغبت تسلیم کرے، آپ کو حاکم مان بھی لے، اللہ کہتے ہیں یہ ابھی بھی مومن نہیں ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک عمل میں نہیں لاتے، آپ کی بات پر عمل شروع نہیں کر دیتے، آپ کی بات کو عملی زندگی میں اختیار نہیں کرتے، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، یہ مومن ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آج کی مجلس اور آج کے جلسے کو سننے کے لیے آپ تشریف لائے، تین باتیں ذہن نشین کر لے، ساری زندگی کام آئیں گی، آپ کے آنے کا مول پڑ جائے گا، آپ کو آنے کا فائدہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم کریں،
ہماری زندگی کے جو سا بھی معاملہ ہے، شادی کا معاملہ ہے حاکم رسول اللہ، غمی کا معاملہ ہے حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وراثت کا معاملہ ہے حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلاق کا معاملہ ہے حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجارت کا مسئلہ ہے حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی قیادت اور سیادت کا مسئلہ ہے، ملک اور قانون کو چلانے کا مسئلہ ہے حاکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر آپ کو حاکم نہیں مانو گے، رب قسم اٹھا کر کہتا ہے پیغمبر مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، تیرے رب ہونے کی قسم، یہ مومن نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ لے جاؤ، سینے میں پیغمبر کی حدیث سن کر کبھی گھٹن محسوس نہ کرنا، کبھی تنگی محسوس نہ کرنا، ماتھے پہ شکن نہ ڈالنا، چہرے کا رنگ متغیر نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ حدیث سنا رہے ہیں، لیکن کے بعد معاشرہ شروع، لیکن کے بعد کوئی امام، کوئی باپ، کوئی بزرگ، لیکن کے بعد اپنی چیزیں، اپنی خواہشیں آ گئی۔ آسمان والا کہتے ہیں مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، یہ مومن نہیں ہے۔ ایسے مومن بنو پیغمبر کا فیصلہ آ جائے گھٹن محسوس ہی نہ ہو۔ عزیز بھائیو، بڑے دکھ سے یہ بات کہنا پڑتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی بات پر عمل کیوں نہیں ہے؟ مانتے سارے ہیں، ٹھیک ہے یہ سنت رسول ہے، مولانا صاحب آپ صحیح کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ہے رکھنی چاہیے، لیکن رکھتا نہیں ہے۔ حدیث سناؤ، تھوڑی سی گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ پتہ کئی لوگوں کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، میں ذرا دو تین مسالے دے کر بات کو ذرا نکھارنا چاہتا ہوں، سمجھا دینا چاہتا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، آپ آج کے آنے کی قیمت اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر و ثواب پکا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی لوگ نظر آئیں گے سر پہ امامہ رکھتے ہیں، پہلے سبز رکھتے تھے اب سفید رکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کف انہوں نے سنت کے مطابق اپنی طرف سے پہنے ہیں، لباس سفید ہے، سنت ہے، امامہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، مسواک بھی ہے، سب کچھ ہے۔ بھائی جان آپ کی شلوار اور ازار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ سناؤ رسول اللہ کا فرمان، جتنا حصہ شلوار ازار کا ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ مولانا صاحب آپ کی امامہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، ازار ٹخنوں سے نیچے ہے، اٹھا لو اور ٹھیک ہے حدیث پاس رکھ۔ تنگی محسوس کی ہے، سینے میں ذرا سی نفرت آ گئی، آسمان والا قسم اٹھا کر کہتا ہے یہ مومن ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، نمبر ایک رسول اللہ کو حاکم ماننے، نمبر دو آپ کا فیصلہ آ جائے تو تنگی محسوس نہیں کرنی، ماتھے پہ شکن نہ پڑے، دل میں ملال نہ آئے، تیسری بات فوراً عمل میں لاؤ۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے وراثت کے اندر بہنوں کا حصہ دو، ٹھیک ہے زندگی گزار دی، جب تک تو نہیں دیتا تو مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، لیکن کے بعد اپنے مذہب کو شروع کر دو، مومن نہیں ہے۔ عزیز بھائی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور ایک کے اندر وضاحت ہے یہودی 71 میں، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ یہاں تک حدیث سنا کر سارے مذہب والے سٹاپ کرتے ہیں، کہتے ہیں 73 فرقے بننے ہی بننے ہیں، یہ اختلاف ہونا ہی ہونا ہے۔ مولانا صاحب آپ جتنی مرضی تقریر کر رہے ہیں، کن کن کو روکیں گے؟ بس یہاں تک میری ایک آدمی سے گفتگو ہوئی، کہنے لگا جب تفرقے بننے ہیں 73 تفرقے ہونے ہیں تو ٹھیک ہے بننے ہیں، بن چکے ہیں، بننے دے، اب کیا کریں گے؟ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مولانا صاحب حدیث مکمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اندھیرا دے کر نہیں گئے، لیلھا کنہاریھا، شریعت کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لیلھا کنہاریھا، شریعت کے اندر رات ہے ہی نہیں، تاریکی ہے ہی نہیں، سراجا منیرہ ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو کیوں سراجا منیرہ کہا؟ کہ صبح کا سورج طلوع ہو تو کسی لائٹ اور بلب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مولانا صاحب حدیث مکمل پڑھو، 73 گروہوں میں تقسیم ہوگی، آگے پڑھو۔
میں پڑھتا ہوں آگے، اہل حدیث پڑھتا ہے، جب پڑھتا ہے اس حدیث کو مکمل تو اہل حدیث پڑھتا ہے۔ ابھی مجھے شیخ ربانی صاحب فرما رہے تھے، آپ کے سیالکوٹ کی سب سے بڑی مسجد کے خطیب مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب، اللہ نوازے جس کو عزت اور شرف سے یہ فیصلے اللہ کے الحمدللہ جناح اسٹیڈیم والی مسجد خطبہ جمعہ میں بھرپور نمازیوں سے بری پڑی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا امان اللہ مجاہد صاحب کے بعد عبدالرؤف ربانی صاحب نے مساجد کی رونق کو دوبالا کر دیا، باہر تک عوام آ گئی، کوئی بیان کرتے ہیں، کوئی تحقیق پیش کر رہی ہے، کوئی لوگوں کو سمجھا رہی ہے، اللہ دلوں میں بات ڈالنے والا ہے۔ کہہ رہے تھے پہلی دفعہ ملک منیر صاحب کی کانفرنس میں جانا ہے تو میں چاہتا ہوں مسلک اہل حدیث، مسلک حق کو لوگوں کے سامنے ذرا آشکار تو کروں، کوئی لوگوں کو بتاؤں کہ ہمارا مسلک ہے کیا۔ میں ان کی تقریر کی پہلے کچھ تمہیدی باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی کو اور زیادہ عزت سے نوازے، توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ حق اور سچ ممبروں کے اوپر بیان کرتے رہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 73 گروہوں میں تقسیم ہوگی۔ آخری بات سمجھانا چاہتا ہوں، میرے بھائی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، میں زیادہ در حائل ہونا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ عنوان ایسا ہے کہ اس کے دلائل اتنے ہیں، راتیں بیت جائیں دلائل ختم نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، مکمل حدیث کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے فرمایا 73 کے 73 سارے گروہ جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا۔ سنیے حدیث، کلہم فی النار، سارے جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ہم یا رسول اللہ، من ہی یا رسول اللہ، وہ لوگ کون ہیں، وہ جماعت کون سی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیا نعرہ ہے؟ اہل حدیث جنت میں جائیں گے، اہل سنت کا ممبر ہے وہ کہتے ہیں اہل سنت جنت میں جائیں گے، اہل تشیع کا ممبر ہے وہ کہتے ہیں اہل تشیع جماعت حق کا ہے وہ جنت میں جائے گی، دیوبندی کہتے ہیں دیوبندی جنت میں جائیں گے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کدھر جائیں، فیصلہ تو 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے کر دیا ہے، ہمیں کیوں مغالطہ لگ رہا ہے؟ حدیث رسول چھوڑتی ہیں، مغالطہ لگتے، ناموں کے نعرے نہ لگاؤ، جو میرے پیغمبر نے بیان کیا اسے سمجھ کے کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ صراط مستقیم پر۔ وہ کیا فرمایا آپ نے؟ سارے جہنم میں ایک جنتی، اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میں یہی فکر دینا چاہتا ہوں، یہی سبق دینا چاہتا ہوں۔ ما انا علیہ و اصحابی، نام نہیں لیا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنتی، باقی سارے جہنمی ہیں۔ نبی کس چیز پر تھے؟ اللہ نے حکم دے کر کہا میرے پیغمبر فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے پیغمبر جو وحی ہم نے آپ کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپ صراط مستقیم کے اوپر ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ کیوں ہلتے ہو؟ کیوں ہٹتے ہو؟ کیوں ڈگمگا جاتے ہو؟ وہی پہ مضبوطی سے ٹھہرے رہو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ میرے پیغمبر کس چیز پر تھے؟ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں وحی کی پیروی کروں۔ اور لوگوں سنو، انما اتبع ما یوحی الی، میں خود اس چیز کا پیروکار ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، بس۔ ما انا، جس پر میں ہوں، وہ اصحابی اور میرے صحابہ ہیں۔ یہی سے انشاءاللہ میں اپنے دوست، اپنے بھائی عالم نبیل مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب سے التجا کروں گا کہ یہی سے، ادھر سے ہی اس مضمون کو آگے چلائیں اور حق سچ لوگوں کے سامنے واضح کر کے پیش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہمارا یہ عمل قبول کر لے اور ہمیں کامیابیوں سے نوازے، اپنی رحمت عطا فرمائے۔
ہماری دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی اسی بات کے اوپر ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چلتے رہیں. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس عنوان پہ بے شمار دلائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.